اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ مظہر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنا سلسلہ کلام اسی سے جوڑتے ہوئے کہ جو موضوع ہمارا پچھلی کئی نشستوں میں جاری ہے، یعنی دعا۔ تو ہم گزشتہ نشست میں اس بات پر بات کر رہے تھے کہ دعا کے قبول مقبول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو اسی ہم آگے تھوڑا سا بات بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیے، خشوع و خضوع ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن سرسری طور پہ، یعنی ہمارے زبان پر الفاظ تو جاری ہو رہے ہیں، لیکن حضور حق کے اندر جو آداب ہیں، جو انداز چاہیے، جو ہم نے گزشتہ اس میں ہمارے ذکر میں آیا بھی ہے، آیات اور حدیث کے اس کے تحت ہمیں ملا کہ وہ اس طرح سے آہوزاری ہو، خشوع و خضوع ہو، رجوع ہو، یقین ہو، اور اس کے ساتھ جب ہم اللہ سے گفتگو گویا کر رہے ہوں تو اس وقت قرآن میں ایک جگہ ہے، بلکہ ایک اور بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک جگہ ہے وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، بندہ خدا کو یاد رکھے گا تو خدا بندے کو یاد رکھے گا۔ اب خدا کو یاد کرنا کیا ہے اور خدا ہمیں یاد کرے یہ کیا ہے؟ دیکھیے، خدا کو ہم یاد کریں تو یعنی ہم جو اس کی طرف سے عائد کردہ فرائض ہیں وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں، کیسے یاد کر رہے ہیں کہ یہ لفظ میں کرنا، یہ تسبیح و تحلیل یہ بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ وہ جو چیزیں آپ کو ٹرمز دی ہیں زندگی کے لیے، تو ان کو آپ ادا کر رہے ہیں یا نہیں، ان کے ساتھ آپ پابند ہیں یا نہیں، اس طریقے کی سلیقے کی شائستہ زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اب یہ جب ہوگا تو اسی طرح کی ایک اور جگہ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ ایک آیت اور ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو اور کفر نہ اختیار کر لینا۔ تو عزیزان محترم، بڑی صاف بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ، حقوق اللہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں حقوق العباد اہم ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو صرف میرا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں نہ معاشرہ متاثر ہو رہا ہے نہ کوئی دوسرا فرد متاثر ہو رہا ہے۔ تو حقوق العباد یا حقوق الناس جو ہے، انسانوں کے حقوق جو ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ بات ہم نے اپنے خیال یا قیاس میں کہی ہے یا قرآن کی آیات ہمیں یہ بات کیسے سمجھا رہی ہیں، انشاءاللہ یہ ہوگا ضرور۔ تو اب جب ہم وہ ساری ادائیگی فرائض کی کرتے ہیں، حقوق الناس پورے کرتے ہیں، تو اب اللہ رب العالمین کے حضور ہم جاتے ہیں، تو اب ایک طرح سے یہ سوال نہیں اٹھتا ہمارے خلاف کہ تم اپنا کام پورا نہیں کر کے آئے ہو مجھ سے اور مانگنے آ گئے ہو، تو بھائی تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تب میں تم پر اور مہربانی کروں گا۔ تو افعال ناشائستہ سے پرہیز نہ کرنا، دیکھیے اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں، میں چند کا ذکر کروں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک اس پہ لمبی بات ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ فی الوقت ضمناً ہم کرتے چلیں کہ ناشائستہ افعال سے پرہیز کیا جائے، جھوٹ اور ظلم سے دور رہا جائے، جھوٹ اپنے زندگی سے دور رکھی جائے، غصب حقوق سے بچا جائے۔ بہت اس کے اوپر شدید احکامات الہی ہے قرآن میں کہ جو غصب کرتا ہے حقوق کسی کے، اس کے بارے میں، مگر ہم لوگ اس کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں۔ تو اب لازمی بات ہے ان چیزوں، عقل حلال عقل حرام جو ہے وہ معنی ہے دعا کے مستجاب ہونے کے، کہ ہم حرام کھائیں گے پھر اللہ سے کہیں گے ہم کو اور دے دے، یا حرام بھی دے دے حلال بھی دے دے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ تو جانتا ہے۔ تو ترک واجبات ہیں کہ ہم اپنے جو ہم پر واجبات ہیں تو وہ صرف محراب و منبر اور جائے نماز اور تسبیح سے متعلق ہی واجبات نہیں ہیں، ہماری زندگی سے متعلق بے پناہ واجبات ہیں ہمارے اوپر۔ اگر ہم نے وہ ترک کیے تو یہ سب جو ہے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب میں مولا علی کا ایک قول ارشاد آپ کے سامنے رکھتا چلوں آخر میں، جو
وہ بڑا خوبصورت ہے. میں بہت توجہ سے آپ کے خواستگار ہوں کہ مولا فرما رہے جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر چلہ کمان کے تیر چلانے والا. بہت سارے لوگ کمان اور اس کو اگر نہیں جانتے جو بچے ہوں تو میں یہ بتاؤں کہ تیر کمان ایک قوس کی نما کی شکل ہوتی ہے، کمان ہوتی ہے، اس کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر تیر اس سے کھینچ کے کہیں تک طاقت پاتا ہے. ہاتھ سے آپ تیر پھینک کے کسی کو کچھ نہیں کر سکتے. تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ اگر دعا مانگ رہا ہے عمل نہیں کر رہا، یعنی میں اپنے رزق حلال کے لیے باہر نکلتا نہیں ہوں، ہاتھ ہلاتا نہیں ہوں اور صرف بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں، تو یہ تو قبول ہونے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس میں. تو حضرات گرامی، ہم اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کو تمام کریں کہ اللہ رب العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مسائل کو قبول فرمائے، ہمارے قلب و جگر کو منور کرے تفہیم دین سے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. والسلام.